أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربي يسر ولا تعسر. ربي يسر ولا تعسر. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Why the strength is so less today before or present. کیا تھک گئے لوگ ہفتہ بھر؟ آ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی 1-2 منٹ میں سب ایک ساتھ آئیں گے ٹھک ٹھک انشاءاللہ. کیا ہے یہ ٹائم کچھ سوٹ نہیں کر رہا لوگوں کو، کیا بات ہے؟ پھر عصر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگوں کی تو وہ بتاتا ہے جو ایپ ہے اس میں کہ 6 بجے ٹائم شروع، بھی 6 بجے بھی نہیں ہوتا کچھ ایپس میں تو. وہ نف کا مسئلہ ہے، وہ جی سب یہ بڑی گڑبڑ ہے. 4:58 پہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے 5 بجے. بہت ٹائم ہے بس 5 بجے ہے. اگر 5:30 تک بھی نماز پڑھ لیں تو 1 گھنٹہ ہے. 6 بجے نہیں ہے. وہ گڑبڑ ہے بڑی کہ جیسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پہلے بھی پڑھے ہیں، لیٹ بھی کرے ہیں، اور ابتدائی اوقات میں بھی پڑھے ہیں. اب یہ ائمہ نے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا جو حنفی مسلک. ہم بھی حنفی ہیں، لیکن جب حضور سے ثابت ہے کہ اول وقت پڑھنا زیادہ فضیلت ہے تو پھر اس کو اول وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، مؤخر کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو سر تو میرا تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 6 بجے تک نہیں پڑھ سکتے. میں تو پڑھنا چاہتی ہوں جلدی، لیکن نہیں غلط ہے وہ. بعض لوگ بڑے اشد ہوتے ہیں اس معاملے میں، حالانکہ جتنے بھی چاروں اربع ائمہ ہیں وہ سب جو ہے احادیث سے ہی ایک ٹائمنگز اخذ کیے ہیں. کسی اور نماز میں وہ ان میں اختلاف نہیں ہے، لیکن احناف ہر نماز تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں، اور شافعی حضرات جتنے ہیں وہ اول اوقات میں حرم شریف میں تمام نمازیں اول اوقات میں ہوتی ہیں، وہ شافعی مسلک سے. تو وقت جو شروع ہو جاتا ہے، آپ کوئی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو میڈیم ہے، شافعی مسلک وغیرہ نہیں بلکہ سایہ 1 گناہ ہو جائے پورا، تو پھر جو ہے وہ 2 گناہ کا پورا انتظار کرتے ہیں. تو اب میری ایپ میں تو جلدی ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن گڑیا لوگوں کی ایپ میں 6 بجے کے بعد ہوتا ہے تو وہ لوگ مجھے ہمیشہ ڈانٹتے کہتے ہیں تمہیں بہت جلدی ہے نماز پڑھنے کی، کیوں ٹائم نہیں ہوا. اول وقت پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے. اور پھر ہم
بندھے ہوئے نہیں ہے نا بھی، حضور کا جو عمل ہے وہ مقدم ہے، یا ائمہ نے جو سب بشر ہیں نا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سب تو بشر ہیں، ان کا اپنا ایک جو فتویٰ ہے یا ٹائمنگس ہیں وہ نہیں، بلکہ احادیث سے اگر ثابت ہے کہ آپ نے اول وقت بھی اثر پڑی ہے یا اول وقت دوسری نمازیں پڑھی ہیں، احناف ہر نماز کو دیر کرتے ہیں، فجر بھی تھوڑا وقت کے ساتھ ہی نہیں پڑھتے۔ حرم میں گئے نا عمرہ کر رہے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بالکل جب وقت شروع ہوتی ہی اذان ہو جاتی ہے اور فوری اقامہ بھی ہو جاتا۔ ہم تو بس اول وقت ہی پڑھ لیتے ہیں، کبھی دیر ہوئی بھی تو پھر دیر تک اس کا ٹائم ہے، ظہر کا وقت بھی عصر کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتا ہے، اور عصر کا وقت مغرب کے 5-10 منٹ پہلے تک باقی رہتا ہے جب سورج غروب ہونا شروع۔ جزاک اللہ سر۔ بالکل 5 کے بعد کبھی بھی کوئی ایک ایپ جو ہے آپ کا اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، قرآن مجید ہے یا پھر وہ مسلم پرو ہے، اس میں اذان ہو جاتی ہے، وہ بس وہی اذان کا صحیح ٹائم ہے۔ جی سر، میرے پاس مسلم پرو ہی ہے اس میں۔ جی سر ٹھیک ہے، اب تو مسلم آگے پرو میں تو بتائیں، اذان، آگے مسلم بتائیں جی۔ میرے پاس مسلم پرو بھی ہے، قرآن شریف کا بھی ایپ ہے، القرآن ایک ایپ ہے، اس میں بھی اذانیں پوری وقت پہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اختلاف ہے، جتنے اختلاف کریں گے اتنے ٹکڑوں میں بڑھتے جائیں گے۔ ہمارا مین نیت تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ ابتدائی وقت سے غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے تک وہ وقت ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ آخری اوقات میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے عصر کی، اور بہت جگہ ابتدائی اوقات میں بھی پڑھی ہے۔ چلیے کافی لوگ آ گئے، ماشاء اللہ 8 تو ہو گئے۔ یہ ایڈ چل رہی تھی، ہم اس کو پورا ایک ہی گروپ لیے 105 سے 122 تک۔ اب اگر آپ اپنے چاہیں تو چھوٹے چھوٹے گروپ بنا سکتے ہیں، وہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا، ہم جو کر رہے تھے یہ پہلا گروپ ہے، یہ انٹروڈکشن ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، یہ پہلی آیت کیا ہے، صرف انٹروڈکشن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میسیج ہے کہ قوم نوح نے مرسلین کو، اور مرسلین ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ اس خالہ سے 110 تک پورا جو ہے خطبہ ہے یا ایک کلام ہے جس کو ہم مقولہ کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے۔ اس کو ایک چھوٹا گروپ آپ بنا لیں، 1 انٹروڈکشن، 2 105 انٹروڈکشن ہے، اور 106 سے لے کے 110 تک تمام جو ہے ان کا مقولہ ہے یا پھر خطبہ ہے جو قوم سے خطاب کیا اس خالہ سے، ہے نا۔ پھر یہ سارا ہم کر چکے ہیں، خالہ کا فائل جو ہے نوح ہے، لا تتقون، پہلے یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، سب سے پہلے اللہ سے ڈرو، یہ انہوں نے خطبہ شروع کیا تھا۔ پھر پوری انہی کی بات ہے، مقولہ 110 تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہا تھا، انی لکم رسول امین، کیا کہا تھا، جلدی میرے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ Come on, anyone. فاتقوا اللہ واتیونی۔ انی لکم رسول امین، تو وہ ہو جی گیا سر، تھا۔ جی سر، تو آپ نے کیا سوال تھا سر؟ پھر میں اس سمجھی کے آپ۔ بعد کی آیت میں کیا کہا انہوں نے، او وہ تو پھر انہوں نے جواب دیا، ان لوگوں نے جو ان کے قوم نے جواب دیا کہ کہاں ہم جواب، ایمان قوم لے آئے۔ قوم اللہ اللہ، قوم کا جواب کہاں ہے شازیہ، سر کیا اس آیت مقولہ ہی چل رہا ہے سارا سر۔
تو پھر قوم کا جواب کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے سوری، میں دوسری والی فتقوں میں چلی گئی تھی سر۔ جی سر، انہوں نے کہا کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، اس کا اجر میں تم سے تو نہیں مانگتا، اس کا اجر میں تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سے ہے میرا، اور اس کا تعلق تو وہ اللہ بھی سے میں اجر نہیں، مانگتا ہوں۔ وہ بھی نہیں، کہاں ہے اجر و اجر؟ اور سب اس کے بعد کہا بعد سامنے فتق آیت اللہ ہے، تک وَأَطِیعُونِ۔ اللہ و اطیعونی ہے سر۔ سر ایک یہ تو میں نے کہا نا، یہ تو میں نے جی ہم بتایا، نے کر فتق لیا سر، اللہ ہم نے آپ واتقون۔ کے دعا پاس کرنی ہے۔ استغفر اللہ، آپ کے پاس اسکرین آ رہا ہے؟ جی سر، اسکرین پہ سب کون سی آیت ہے؟ انی لکم رسول امین۔ اس میں اجر مانگنے کا کہاں سوال ہم ہے؟ سمجھے سر، اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں آیت اس کے انہوں نے کہا میں بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ نے دیا اس کو ایز از پہنچانے والا ہوں، امانت اللہ کی، اور بس دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائک وہ جانتے تھے سب کہ وہ کتنے لائک وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور امانت دار ہیں، وہ سب جانتے تھے ان کو، انہی کی قوم میں سے وہ تھے۔ جاننے والا نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یقیناً تمام انبیاء کا جو نبوت ملنے سے پہلے کا دور تھا وہ سارے کے سارے امین ہوتے تھے، ان میں کوئی برائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ رسالت ملنے یا نبوت ملنے سے پہلے تک بالکل بے داغ ان کا کردار ہوتا تھا۔ ویسا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ کوئی شبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا ایک امین رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں اور امانت دار ہوں۔ میرے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کا میسیج تم تک پہنچانا ہے۔ یہ پورا ماحول ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کیا ہے؟ سر 109 ہم پڑھ رہے تھے سر۔ 108 پہلے بات کرو، اسکرین پہ کیا ہو رہا فتق اللہ و اطیعونی، جو ہے؟ ان کا مقولہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈریں اور میری اطاعت کریں، یعنی کہ ان کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ امام انبیاء کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سورہ نساء میں بھی ابھی آپ نہیں پڑھیں گے کہ ان یحببکم اللہ فاتبعونی، یہ آیت ابھی سورہ نساء میں بھی آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا طریقہ اس کے لیے ضروری ہے کہ فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہا فعبدنی، کسی رسول نے، کسی نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میرے سے مانگو، یا پھر ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اتباع کرنا ہے۔ آپ کے عمل کی اتباع، وہ اطاعت ہے، وہ اطاعت ہے۔ عبادت میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ کسی رسول نے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ فعبدنی، میری عبادت کرو۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی اتباع ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل گائیڈ ہوتے ہیں اللہ کے کلام کی۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ چلیے اس کے بعد انہوں نے کہا جی سر، یہ میری پڑھی تھی اس دن۔ وما اسألکم علیہ من اجری، یہ جو ہے یہ ایک فعلیہ جملہ ہے، نیگیشن میں ہے۔ واؤ جو ہے اس کو ہم ربط لیں گے اور یہ مقولہ ہی جاری ہے۔ ویری گڈ، وہاں چلیے۔ نہیں ہے اسألکم، سألہ سے ہے یعنی کہ سوال کرنا یا مانگنا۔ اسألکم میں ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ فاعل جو ہے وہ الف زبر آ جو ہے یعنی کہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ میں نہیں سوال کرتا یا مانگتا۔ کم کی ضمیر جاری ہے قوم نوح کی طرف کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے۔ علیہ جار مجرور متعلق سآلہ، ہی کی ضمیر جاری ہے ان کی جو پیغام وہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، یا جو ان کو کہہ رہے ہیں سر، یہ ان کی طرف جاری ہوگی اس بات پہ، یا اس جو ان کو کہہ رہے ہیں میسج دے رہے ہیں اس میسج پہ۔ من اجرن جار مجرور اگین متعلق سآلہ کہ نہیں میں سوال کرتا تم سے اس بات پہ کسی اجر کا۔ اجر مطلب ہے کہ کوئی بھی دنیاوی کوئی سرداری نہیں مانگ رہے، کوئی سونا وغیرہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، اس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اجر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ دنیا میں عہدہ چاہتے ہیں یا پھر صدا کسی
قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہیں، دولت کے خواہش مند ہیں، تو ہم آپ کو جو مانگیں گے، جو آپ کی خواہش ہے پوری کریں گے۔ آپ کے ساتھ بھی ابتدائی دور میں ایسا مذاکرہ ہو چکا ہے، تو یہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا کام تو تم سے کوئی معاوضہ مانگنا نہیں ہے اس کام سے، نہ کوئی مجھے بڑا مقام چاہیے، نہ کوئی میں سرداری چاہتا ہوں، بلکہ میرا اجر وہ آگے کے ٹکڑے میں ہے کہ اجر اس کا، میرے کام کا اجر تو میرا اللہ ہی دے گا۔ چلیے آگے کی انالیسس کریے، من ان اجرین تک اجریہ ہم کر لیے تھے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ جو ابھی آپ اپنی تمام صلاحیتیں سوچ سمجھ کے بہترین انداز میں بتائیے اس کی انالیسس۔ سر ان ہے تو آگے الا چونکہ آ تو ان نگیشن ہے کہ نہیں ہے اجر، سر اجریہ جو ہے میرا اس کو اجر اس بھی پہ اگر کیا بولیں، جی ان کو کیا بولیں گے؟ جی سر اجری ان کو ان کو ان سر حرف نہیں ہے، حرف نفی، نافیہ، جی رافیہ، ان نافیہ، جی سر نافیہ ہے نا، ان نافیہ، جی اس لیے کہ ان اور اللہ جب بھی آتا ہے تو یہ ان نافیہ کہلاتا ہے نا، انکار والا۔ جی ویری گڈ، چلیے نافیہ ہو گیا۔ اجری کا کیا مقام ہے؟ اجری جو ہے میرا اجر اگر کہتے ہیں تو پھر یہ تو مضاف مضاف علیہ بن کے مبتدا ہونا چاہیے، ویری لیکن گڈ، سر یہ یا پہ زبر ہے تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر کہ اجری یا کیوں ہے، پھر اجری ہوتا خالی اگر تو میرا اجر ہوتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اجری کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پیش دے سکتے ہیں آپ، الف سر یہ تو جو ہے یہ پھر غیر منصرف سر اس چکر ہے، اس میں ہے کہ بالکل غیر منصرف ہے، یہ ٹھیک محلن زیر منصوب زبر نہیں ہے، کر سکتے، ٹھیک ہے سر محلن منصوب ہے یس سر، اور اصلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہے سر اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا ہے۔ آپ نے 100 بلکہ 1000% بہت صحیح انالیسس کی، اس کو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے نا، جی یہ سر۔ نہیں ہے اگر۔ پھر اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ حرف استثناء ہو گیا ہے اور پھر ہے نہیں میرا اجر مگر اللہ، اللہ ربی جار مجرور، رب العالمین مضاف مضاف علیہ مل کے ساری خبر ہو گئی اجری کی۔ ویری گڈ، اجری کی مبتدا ہے اور یہ ٹکڑا پورا خبر ہے، اللہ اللہ رب العالمین۔ اب یہ حرف استثناء بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا پوری خبر کہیں گے۔ اجر اگر ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا اجر دینے والا کون ہے؟ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ ربی جار مجرور، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور پھر رب العالمین یہ پورا مل کے مضاف مضاف علیہ۔ مضاف مضاف الیہ۔ اس میں کسی کا بھی ہاتھ اٹھا تھا پھر ڈراپ ہو گیا۔ سر میرا اٹھا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گرامیرین اس کو مبتدا کہتے ہیں، ورنہ تو یہ حرف مستثنا اور یہ مستثنا منہو کر کے ہم کریں گے، مجھے تو یہ مبتدا نہیں لگ رہا، لیکن شاید نہیں، گرامیرین ایسے ہی کرتے ہیں۔ گرامیرین نے اس کو ہمیشہ وہ محلن ہے، اجری اجریو کبھی بھی نہیں کہتے آپ، چھوٹی یہ آ جانے سے وہ میرے لیے میرا اجر مضاف مضاف الیہ بن کے یہ مبتدا ہوگا۔ اور ایسی بے شمار ہم آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ محلن کیا چیز ہوتی ہے اور جملے میں کیسے استعمال ہوا ہے، وہ ہم اکثر کرتے بھی رہتے ہیں، ہے نا، کہ یہ یہاں پر منصوب ہے اجریہ، لیکن اس کا محل جو ہے وہ مرفوع ہے، اور یہ مبتدا ہے اور یہ پوری اس کی خبر ہے۔ اور فاطمہ نے میدان مار لیا اور بہت اچھی انالیسس کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب۔ ویسے وہ ایک مرکب کی آپ انالیسس کر رہے ہیں، اللہ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو جملے کی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھو کہ مرکب کی انالیسس میں
جب آپ حرف استثناء آئے گا تو استثناء منہ استثناء اس کا اللہ کے بعد کی بات ہوگی، وہ مرکب کی انالیسس ہے، جملے کی انالیسس نہیں ہے۔ جیسے اس میں موصول صلہ کہتے ہیں، یہ مرکب کی انالیسس ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ مرکب اضافی کہتے ہیں، یہ مرکب کی انالیسس ہے۔ اس میں مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے نا؟ تو یہ مرکب کے بارے میں، اس کو مرکب کو آپ بریک اپ کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں۔ تو اللہ سے اگر آپ کریں گے تو وہ صرف حرف استثناء، مستثنیٰ الیہ اور مستثنیٰ، یہ مرکب کی انالیسس ہے۔ ہمارا سمجھ میں جملے کی انالیسس الگ چیز ہے نا؟ اور ڈوئنگ بوتھ دا تھنگس اگر آپ یہ کرتے ہیں تو وہ صرف جو ہے مرکب کی انالیسس ہے۔ وہ آگے ایک اور اسی طرح کی آیت آ رہی ہے، ان انا الا بہت نذیر مبین، بہت اس میں تو میں نے خود جو کیا ہوا ہے وہ اس کو مبتدا لکھا ہوا ہے انا کو، اور باقی کو خبر، لیکن یہ والا مجھے نہیں سمجھ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فریز کی انالیسس ایک الگ چیز ہے، مرکب کی انالیسس ایک الگ چیز ہے، جملے کی انالیسس ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم جملے کو ہم دیکھیں گے، یہ خبریہ ہے، وہ ایک مبتدا اور اس کی خبر ہے کہ میرا اجر ہے نا۔ اب وہ مستثنیٰ الیہ وہ مرکب کی انالیسس ہے۔ اور اب بے شمار جگہ اس میں موصول صلہ جملے کی انالیسس نہیں ہے، اس میں موصول صلہ مل کے بھی مبتدا بنتا ہے کبھی۔ جی سر، جزاک اللہ۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ بہت ایسی سیکھتے سیکھتے بس چیزیں جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی کیا چل رہا ہے ان کا، نوح علیہ السلام کا جی سر، مقالہ چل رہا ہے یہ۔ ماحول ہی چل رہا ہے۔ چلیے خطبہ پھر بولے نا سر؟ خطبہ بھی ہو سکتا، وہی خطبہ مقولہ، یعنی انہوں نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، خطاب کو ہی خطبہ کہتے ہیں، ہے نا۔ وہ خطاب کا پورا ذکر ہے، انہوں نے میسیج کیا دیا اپنی قوم کو کہ میری صرف اتباع کرنا ہے، عبادت نہیں کرنا ہے، عبادت تو اللہ کی کرنا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ایک امانت دار رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلے بھی آئی تھی آیت، لیکن سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ سر اس کو بھی آیت نمبر 110، پرسوں ٹیوزڈے جو نہیں پڑھے تھے ان میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ تھی۔ ممتاز ساجدہ تو بھی السلام علیکم جی سر، یہ میں نے پڑھی تھی اس دن۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ، پھر اس میں فا سببیہ ہے حرف، اور جملہ یہ امریہ ہے، پہلی امریہ ہے۔ فاتقوا اللہ میں پھر یہ بس تقوی کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ تو پھر اس میں تقوی میں فعل فاعل ہے، فاعل اس کا واو الف ہے، اللہ اس کا آتا ہی نہیں بھائی الفاظ پہ جلدی، اس کا ہے یہ تو منہ میں مفعول بھرنے بھی، مفعول بھی۔ واتی جی سر، ایسا ہو رہا میرے سے، کیا کرنا میں بولیے آپ۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا ایسا، خالی سوچنے سے ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ایسا ہو رہا ہے، نہیں ایسا خود کر رہے ہو، ایسا ہوتا ہوتا۔ نہیں، یہ بات فاعل کیا ہے؟ دیکھنے میں بھی جلدی نہیں آ رہے الفاظ۔ فاعل کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ وہ الف ہے یہ اس کا جمع، فاتقوا۔ اور تقیہ، صحیح، چلیے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مزید فیہی ہے یہ، وَأَطِیعُونِی، پھر یہ وا اس کا حرف عطف ہے، اطیعونی پھر یہ بھی امریہ ہے، اس میں اطیعونی، اور میری اطاعت کرو، فعل فاعل اور مفعول بھی ہے اس میں۔ بس یہ 110 پہ آ کے میں سمجھتا ہوں
کہ ان کا مقولہ ایک جگہ کمپلیٹ ہوا، بیچ میں ایک قوم کا جواب آئے گا، ایک ہی آیت، پھر وہ خطبہ کنٹینیو ہوگا انہی کی بات. تو یہ ہم جو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے 105 سے 122 تک، تو ہم 105 سے 110 تک پہلی آیت تمہیدی ہے، اس کے بعد 106 سے 110 تک پورا مقولہ خطبہ نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب ہے. اتنا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ سر یہ چلیے، کوشچن ہے کہ یہ دوبارہ آیت ریپیٹ جو ہوئی ہے، پہلے جب کہا گیا ہے کہ فتق اللہ و اطیعونی، تو سر دوبارہ جو ریپیٹ ہوا ہے کوئی اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے یا بس صرف زور دینے کے لیے کہا گیا؟ بالکل ہے، بالکل ہے، وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہی سگنیفیکنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زور دینے کے لیے بات کو. زور دینے کے ٹھیک لیے، ہے سر. بات پر زور دینے کے لیے. تو اب تم جو ہے دو ہی کام تم کو کرنا ہے، کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے. تقوی، عبادت یا پھر جو ہے بندگی، وہ اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. البتہ انبیاء اور رسول جو آتے ہیں وہ ان کی اتباع کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکلی اللہ کے احکام پہ عمل کر کے قوم کو بتاتے ہیں. اسی طرح سے اسی لیے احادیث کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حدیث کے ہم جو ہے قرآن کی کوئی آیت کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھا اور عمل کر کے بتایا، ویسے ہی ہم کو بھی عمل کرنا ہے. حدیث کا انکار کفر کے قریب ہے. صرف قرآن پہ ایمان رکھنا، حدیث سے انکار کرنا. اور میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بڑا گروپ بہت جڑ پکڑ رہا ہے، وہ منکران حدیث کہلاتے ہیں، اور ان کے بڑی تفصیل ہے. کبھی اور آپ کو کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. ایسے لوگوں سے، اور پھر ایسے دلائل ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ ایک قرآن کی ایک آیت سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نہ کوئی جاہل ہو اور اس کو قرآن نہیں آتی بلکہ کسی کی باتیں سن لیتا ہو، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیتا ہو آتھنٹک ہے یا نہیں ہے، اس کو پرکھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو اس کے ٹریپ میں آ جائیں گے اور پھر وہ باتیں صحیح معلوم ہونے لگی. قادیانی جتنے ہیں وہ سب قرآن سے ہی بات کرتے ہیں، اہل تشیع جتنے ہیں وہ بھی قرآن سے ہی بات کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو جیسے چاہے اپنا مطلب نکالتے ہیں، اور صحابہ کے قول ذہن میں نہیں رہتے. اور جتنی احسن تفاسیر ہیں اس کا مطالعہ ہم نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں. قرآن کا ایک ایک لفظ یہ اللہ کا آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ ہم کو مزید توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح سمجھیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. سر میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجھے بھی پاکستان میں ایک مل گئے تھے وہ منکر حدیث والے. سر اس کو بہت قرآن کی اتنی نالج تھی، اس کو سب کچھ پتا تھا، وہ مجھ سے فل بحث کر رہا تھا، لیکن وہ یہی بول رہا تھا کہ حدیثیں تو 300 سال بعد جمع ہوئیں، تو کیا وہ ہے کہ صحیح ہے؟ تو اس کا کچھ نہیں ہے، بس جو قرآن میں لکھ دیا گیا بس وہی ہے. تو سر وہ مجھے بھی ملے تھے، پھر وہ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا بھائی نے کہ بس آپ چپ ہو جائیں بہن، ان سے بحث نہ کریں، تو پھر میں چپ ہو گئی. آپ کا بس نہیں چلتا، میرا بھی نہیں چلتا، ورنہ اگر میرا بس چلا تو ایسے لوگوں کو گولی مار دوں میں. جی سر، مطلب جتنا ٹائم اس نے قرآن کی مطلب اسٹڈی میں لگایا تھا، اس کو تو کہیں سے کہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ اور ہی منکر ہی ہو گیا لائک. بالکل بالکل ایسے ہیں بہت سارے، میں آپ کو نام بھی دوں گا. اس کے ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں، قرآن کا ترجمہ کیے ہیں، قرآن کا ترجمہ کیے ہیں، پورا ان کی کتابیں ہیں. ہر ایک ترجمہ جو ہے وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے. زمغشری ایک مفسر ہیں، وہ گرامر کا بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. وہ معتزلہ عقائد رکھتے ہیں،
تفاسیر میں بھی بس جو مفسرین ہیں وہ بالکل کٹر قسم کے شافعی ہوتے ہیں یا مالکی ہوتے ہیں، تو تفسیر میں بھی ان کے عقائد کا جو ہے اظہار ہوتا ہے. اور بعض احناف کے تفاسیر ہیں، بالکل کٹر قسم کے احناف ہوتے ہیں. قرآن کو قرآن سے سمجھو، اور اس سے ائمہ کی بات نہیں، صحابہ کی باتیں اگر کوئی ہیں. تفاسیر صحابہ میں بھی بعض جگہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جائے. وہ یقیناً اس آیت کا یا اس لفظ کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کی جو بات آتی ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں بولیں گے، لیکن اختلاف ائمہ کے درمیان اور یہ جتنے فرقے آ گئے ہیں ان فرقوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے؟ ڈو یو ایگری؟ جی سر بالکل. چلیے اب اس کے بعد جو ہے پھر ایک ہی آیت ہے جس میں قوم نے ان سے سوال کیا، اس کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہوئے بہت دور تک وہی ان کا خطاب چلے گا، نوح علیہ السلام کا وہی ان کا خطبہ چلے گا. اور یہ ایک آیت ہے، یہ کوئی اچھے ایکسپرٹ سے میں پڑھوانا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت ہے. کون کرے گا اس کو؟ دیکھنا ہے مجھے. سر میں کرنا چاہ رہی تھی، میں ایکسپرٹ تو نہیں لیکن میں نے نہیں اس پہ تھوڑا کام کیا ہے. نہیں، اس پہ نہیں، یہ آیت پہ نہیں کرے گا. اوکے. کوئی اور لے لیجیے. شازیہ. جی سر السلام علیکم. ہم، جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالو یہاں تک لے لیں گے. خالو یہ ہو گیا فعلیہ، خالو میں فعل اور فاعل ہو گئے. خالہ روٹ ورڈ ہو گیا. واو الف اس کے فاعل ہیں جو کہ پلورل تھرڈ پرسن ریفر ہو رہے ہیں قوم نوح کی طرف، کہ یعنی ان میں سے جن لوگوں نے کہا، جن سے نہیں، بات ہو رہی تھی اور جنہوں نے جواب دیا. یہی سمجھنا آپ کو رہتا ہے کہ اب بیچ میں خالہ نوح آیا تھا، وہاں پر نوح اس کا فاعل آ گیا تھا، لیکن یہاں پر کوئی فاعل کا ذکر نہیں، صرف واو الف ہے. لیکن ہم کو کنٹیکسٹ دیکھ کر سمجھنا ہے کہ اب یہ کہنے والے نوح علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ ان کی قوم نے وہ اتنا خطبہ 105 سے 110 تک کا سننے کے بعد اور پھر مطابقت جو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، تمام انبیاء سے کوئی نہ کوئی مطابقت ضرور نکلتی ہے. جو دشواریاں اللہ کا پیغام پہنچانے میں دیگر انبیاء کو آئی، وہی دشواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی تھی. ہم کورلیٹ بھی کریں گے اور پھر یہ قوم کا کیا جواب ہے پہلے اس کو سمجھ لیں گے. یہ سوال جو قوم نے کیا یا ان کے اس اتنے خطبے پہ 105 سے 110 تک قوم نے کیا جواب دیا، کیا ایسا ہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا تھا؟ قرآن میں اس کی مثالیں ہم کو کہاں ملتی ہیں؟ وہ جی سب جی. ہم اس کے اوپر غور کریں گے، تھوڑا ٹائم لے گی یہ آیت. چلیے خالو کا آپ نے بہت اچھا کیا، آگے پڑھیے. نو مینو لکا. اب یہ ان کا سوال ہے، یہ ایک سوالیہ یا وہی حیرت والا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہے جملہ کے مطلب وہ انشائیہ استفہامیہ الفاظ سے استعمال کرتے جاؤ. استفہام، یہ انشائیہ استفہامیہ جملہ ہے جس میں آ حرف استفہام ہے. پھر نؤمنو میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، جس میں آمنا روٹ ورڈ ہے، اور نون جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے فرسٹ پرسن پلورل، جو کہ وہ جو کہنے والے ہیں وہی قوم نوح میں سے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ریفر ہو رہا ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں. لکا آپ پر، لکا میں یہ جار مجرور متعلق ہے نومنو. وہ جب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجرورہ تو لکی ہونا چاہیے تھا. سر کا جو ہے مبنی ہے وہ اپنا اعراب چینج نہیں کرتے، کسی اگر بھی آپ حالت میں نہیں کرتے. کر دیں گے تو پھر اس کے معنی ہی بدل جائیں گے، وہ پھر فیمینائن میں چلا جائے گا. میدان میں چلے جائے گا. یہ بڑا پرمعنی سوال ہے، پرمعنی سوال ہے. حالانکہ یہ عربی زبان سے جو واقف ہیں یا اس کی سے تو ایک صرف جو ہے ایک ایسا بظاہر سوال نہیں ہے. نومن لکا یعنی کس لیے ہم تم پہ ایمان لائے،
آخر وجہ کیا ہے ہم کو تم پہ، اس کا کوئی ہم کو ایسی بات بتاؤ، ہے نا. اب بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کمپیئر کر کے دیکھیے کہ شروع میں جب آپ نے میسیج اپنا پہنچایا مکی زندگی میں تو ایمان لانے والوں میں اکثریت کس کی تھی؟ جو جو جیسے حضرت بلال تھے، یعنی غلام، اور جو لوور کلاس، سر میں کہنا نہیں چاہ رہی مگر مار جو تھے، نیچے طبقے کے لوگ تھے، مار تھے، جی، ہے نا. تو ضعیف، اور جی ضعیف لوگ یعنی کمزور طبقہ، دولت مند طبقہ نہیں بلکہ ڈاؤن ٹراڈن جو لوگ تھے وہ سب سے پہلے ایمان لائے. بعد میں حضرت ابو بکر، سب سے پہلے حضرت صدیق بھی لائے، لیکن زیادہ تر تعداد غلاموں کی اور پھر کمزور طبقات کی تھی. اور اس سلسلے میں ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابو سفیان جب ایک تجارت کا قافلہ لے کے شہنشاہ روم کے پاس پہنچا تھا اور اس نے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج اس کو پہنچ گیا تھا، اس نے آپ کو ابو سفیان کو بلا کے جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو رضی اللہ عنہ اس واقعے کی وجہ سے نہیں کہیں گے. تو وہ سوالات کیا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم کئی بار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. کچھ یاد ہے اس نے کیا پوچھا تھا شہنشاہ روم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیا تھا. کہ کیا وہ امیر ہے، مطلب صاحب کہ اس جماعت سے تعلق رکھتے، امیر ہے کیا پھر یہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، تو امی تھے نا سر. کئی سوالات صلی اللہ علیہ تھا جس میں سے ہاں یہ کئی سوالات کیا تھا کہ وہ سردار ہیں یا کسی بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں یا پھر جو ہے بڑے خاندان کے ہیں. میسیج کا کوئی اجر لوگوں سے مانگتے ہیں. اور اب کئی سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا ان پہ ایمان لانے والے لوگ امیر اور عمرہ یا قوم کے سرداران زیادہ ہیں یا غریب اور بہت ہی ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے وہی جواب دیا تھا کہ بہت ہی کمزور طبقے کے لوگ جو ہمارے نظروں میں رذیل کہلاتے ہیں یا ان کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ ایمان لاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ انبیاء کی پہچان یہی ہے، جتنے بھی پرانے انبیاء ہیں نوح علیہ السلام کی، کہ سب سے پہلے بہت ہی غریب طبقے کے اور کم پیشہ کرنے والے، کم دولت رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں نا، بالکل وہ اچھوت جیسے ہوتے ہیں ہندوازم میں کہ سب سے چھوٹی ذات والے، تو وہ ایمان لاتے ہیں. تو پھر وہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ہمارے پاس انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہریجن طبقہ ہے جس کو دھیڑ کہتے ہیں، وہ سب سے کمتر ہندوازم میں مقام رکھتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کرسچن مشنری ان کے لیے کام کرتی ہے، تو ان کو سماج میں ایک رتبہ مل جاتا. تو وہ دل سے کرسچن بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یہ اللہ کو معلوم، لیکن بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو سماج میں خام ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر وہ ہندوازم کے تھرڈ کلاس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اچھے طبقے سے، تو ایک اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے وہ ایمان لاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی یہی سوال ہو رہا ہے کہ کوئی وجہ بتاؤ کہ ہم تم پہ ایمان کیوں لائیں. اس کی وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، ہے نا. یہ ایک سوال ہے جو بڑا پرمعنی سوال ہے، ایسا کوئی معمولی سوال نہیں ہے. نومن لکا، ہم آپ پہ ایمان لائیں، ہے نا؟ بالکل ادھورا سا سوال ہے، ادھورا سا کہ اگر تم ایمان لانے کے لیے ہم کو کہہ رہے ہیں، واٹ از دا ریزن؟ کون ایمان لایا تم پہ، کون ایمان لا رہے ہیں تم پہ؟ اور یہی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. اور جتنے سرداران قریش تھے وہ سارے یہی کہتے تھے کہ ان کی صحبت میں تو ہم آپ کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے،
ان کو آنے مت دیجیے. سرداران قریش کی ایک مجلس بلائیے, ہم سے بات کیجیے تو ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے. یہ کمزور طبقے کے لوگ, تو آپ نے ان کی خواہش کو پورا بھی کیا تھا, ایک ایسی مجلس منعقد بھی فرمائی تھی. اور پھر ایک سورہ ہے جو سب کے زبان پہ ہے, کیا ہے اس میں عبس تو وتولى. ہاں اتعاب آپ پہ نزول ہوا تھا کہ وہ مکتوم جو تھے نا, ایک نابینا صاحبی, وہ آ کے کوئی سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا تھا ان کا سوال, اس لیے کہ پورے سرداران وہ قریش محفل میں تھے اور وہ دین سیکھنے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لاتا ہے, ان کے تابع جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایمان لائیں گے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا. مومن کا مقام اپنی جگہ ہے, دولت مند کا مقام اپنی جگہ ہے. اس دین کی نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی دولت مند ہو. دیندار اگر ہے, مومن ہے سچا اور پکا, تو اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کی سورہ نظروں سر سورہ عبسہ و تولا میں ہے نا یہ اس کا یہ ذکر. کہہ دیا شازیہ نے, سورہ یہ عبسہ و تولا شازیہ نے انجا. یہ بات کہہ دی ہے, آپ سنے نہیں. اب ایسا جی ہوتا ہو. چلیے, جی اچھا جی اچھا خالو مینو ایک لکھا. اچھا. ایک ایسا سوال ہے کہ جو اب اس کے بعد اپنا ریزن بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں. بالکل پوری مطابقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ابتدائی دور اسلام کی. ہاں. پھر یہ واقعہ ہے, واہ حرف عطف ہے, اور مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ ہم کیوں ایمان لائیں, جبکہ یعنی کہ ایک ریزن کی طرح کے وہ دے رہے ہیں کہ ہم کیوں آپ پہ ایمان لائیں, جبکہ اتباع کا کہ اتباع کی آپ کی, یعنی اتباع کرتے ہیں آپ کی. اتنی مطلب اچھی خاتون ہے سر واو عطف ہے, واو حرف عطف ہے, لیکن میں ذرا تو یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے. جی سر. ایک عطف معطوف جو ہوتا ہے, معطوف علیہ قالوا نؤمن لک کبھی بھی نہیں ہو سکتا معطوف علیہ, ہے نا, بلکہ اس سے تبعک الارذلون, یہ معطوف اور عطف کبھی بھی عمر بھر نہیں ہوگا. یہ واہ کبھی خصمیہ ہوتا ہے, واہ کبھی ربط ہوتا ہے, استنافیہ جملہ, نیا جملہ شروع ہوتا ہے تو اور سے شروع ہو جاتا ہے. واہ کی کئی شکلیں ہیں, اس میں سے یہ شکل ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جو بھول گیا, لیکن بہت کامن عطف حرف عطف یا ربط ہے, وہ آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. یا عطف اور معطوف عمر بھر نہیں ہو سکتا. دیر از نو کنیکشن بٹوین قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون. یہ معطوف علیہ عمر بھر نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ بلکہ حالیہ ہوگا کہ وجہ, یعنی کہ ویری گڈ, جی یہ حال ہے آپ کا, یہ پورا ٹکڑا حالیہ جملہ ہے, اور یہ وجہ ہے کہ ہم ایمان لانا نہیں چاہتے. تو واہ کو ہم کہیں گے واہ حالیہ ہے, اور باقی کا جو ٹکڑا ہے وہ پورا جملہ حالیہ ہے. حالیہ. جی سر, حالیہ جملہ. جی سر, اب یہ سوری. جہاں واو دیکھا اس کو جو ہے عطف ہے یا ربط ہے کہہ دینا. یہ تمہارے جیسی خاتون کے لیے, اسی لیے تمہارے کو سلیکٹ کیا تھا کہ تمہارے اچھا نچوڑ کے تمہارا عرش وہ بنائیں گے, عرق. سر بن گیا, اب انشاءاللہ کبھی نہیں بھولوں گی. اب اس کو ہم کبھی بھی عطف نہیں بولیں گے, بلکہ اپنی وجہ بتا رہے ہیں. حال کیا ہے ان کا؟ حال یہ ہے کہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ, تم پہ کون ایمان لا رہا ہے؟ کوئی بڑی آدمی, کوئی سردار ایمان لایا ہے تم پہ؟ ایسی ایک مثال تو دو. پورے ڈاؤن ٹراڈن لوگ جو بالکل غریب ہیں, ان کے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, سماج میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے, وہ ایمان لا رہے ہیں, تو تم سمجھ رہے ہیں ہم بھی ایمان لے کے آئیں گے؟ تو یہ حالیہ جملہ ہے. اور یہ جو ٹکڑا سوالیہ آیا تھا استفہامیہ, اس سے اس کا جو حالیہ تعلق ہے کہ دیٹ از دا ریزن وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو ان یو. جی کوئی سر. ایک آدمی ہمارے رینک کا تم پہ ایمان لایا کیا؟
اور اس وقت بھی میجورٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا کوئی لوہار ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی وہ ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں. تو سرداران قریش کو یہی تھا کہ ایسے کوئی بڑے لوگ ہے نا. بعد میں حضرت عمر بھی لائے، پھر حضرت عثمان بھی لائے، لیکن حضرت صدیق چونکہ بچپن کے دوست تھے، وہ غریب غربا میں نہیں تھے، بڑے تاجر کے بیٹے تھے، خود بھی تاجر تھے، وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. زیادہ مثالیں غریب لوگوں کی تھی. عمار بن یاسر تھے، حضرت بلال تھے، اور کئی ایسے نام آتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ حالیہ ہے. اب یہ حال کیا ہے، جو وجہ ہے ایمان نہیں لانے کی، وہ کیا ہے؟ اتباک الارذلون، یعنی کہ اتباع کی ارذلون کیا ہے یہ؟ سر یہ ارذلون جیسے کہ حقیر یا چھوٹا، یعنی یہ ہم اس میں ہم دعا میں بھی آتا ہے ایک ارذلہ کر کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہ بنائے ارذلہ. تو سر یہ اس یہی مطلب ہوا کہ رزلہ، رزلہ وہ ذلیل ہوا، جی سر ذلیل ہوا. ارذلون یہ جمع مسلم ہے رزلہ کا، یعنی ذلیل لوگ. ذلیل کس سینس میں؟ وہ ایمان کے سینس میں تو بہت بڑے مقام پہ تھے، لیکن دولت کے لحاظ سے، اور یہ جو دنیا کی نظر ہوتی ہے وہ دولت کے لحاظ سے، جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. لیکن غریب آدمی کی کوئی جتنے خود ذلیل ہوتے ہیں، وہ غریب آدمی جو مومن، سچے مومن ہوتے ہیں، اس کی اتنی عزت نہیں کرتے، بلکہ دولت مند کی زیادہ عزت ہوتی ہے، شہرت یافتہ کی زیادہ عزت ہوتی ہے. کوئی کسی کرسی پہ ہوتا ہے، مقام پہ ہوتا ہے، تو اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے. تو یہ سوال، اور یہ وہ سوال کے اندر سوال اتبعک الارذلون، یہ ایک جواب ہے. وہ وجہ بتا رہا ہے کہ ہم تم پہ ایمان کیسے لائیں گے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واتبعک الارذلون. یہ جمع مسلم ہے رزلہ کی، کہ جتنے چھوٹے لوگ ہیں جو کم معاشی حیثیت رکھتے ہیں، یا پھر بالکل کم تر طبقہ جسے کہتے ہیں ہماری نظروں میں ہے، وہ ایمان لا رہے ہیں. کوئی ایک ایسا بڑا آدمی بھی بتاؤ جو تم پہ ایمان لے کے آیا. بہت سمجھنے والی آیت ہے یہ. جی اور یہی پورا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات طیبہ، جب آپ میسیج دیے تو اس وقت بھی بالکل یہی حالات تھے جو نوح علیہ السلام کے یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ کے لیے تسلی بھی ہے، میسیج بھی ہے کہ انبیاء پہ سب سے پہلے کمزور لوگ ہی ایمان لے کے آئے. جی سر چلیے اس کے انالیسس کیجیے. واتبعک، اس کا روٹ ورڈ ہے تبع، یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. تبع اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں یہ مزید فی ہی ہے، نہیں سوری، یہ مزید فی ہی ہے اتبع، اس میں تا کی اضافت ہے. اتباع کیا کا آپ کی، وہ اتباع یعنی کرتے ہیں، وہ اتباع کیا آپ کی. کا جو جا رہا ہے، ریفر ہو رہا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہو رہا ہے. اور جو اس کے فائل ہیں وہ پھر وہی ہیں جو ایمان لے آئے تھے آپ حضرت نوح علیہ السلام پر، کون تھے وہ؟ جو ارذلون تھے. یعنی کہ فائل ہو گیا آگے. جس کو وہ لوگ ارذلون کہہ رہے ہیں، وہ ارذلون نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ تھے نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ تو ایمان والے تھے، یعنی وہ ایمان لے آئے تھے. اللہ کی نظر میں تو ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، لیکن ان کے جو قوم نوح جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کی نظر میں وہ ارذلون تھے، اور سردار ارذلون خان جو کا تھے فائل ہو گئے. یہ اب یہ چھوٹی سی آیت ہے دیکھنے میں، لیکن ان کا سوال اور پھر اس کی وجہ کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو ہے بہت ہی کمزور اور رذیل قسم کا طبقہ ہے، اور ہم جو ہے معاشی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے
بہت ہی اونچے مقام پہ ہیں سماج اور سوسائٹی میں، تو ہم تمہاری اتباع نہیں کر سکتے. تمہاری باتیں سننا، اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ ہمارا. جو اعتراضات ہوئے تھے تمام انبیاء کے ساتھ، ایک تو آبا و اجداد کی مثال دیتے تھے، یہ کیا نئی باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے ایسا کبھی سنا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے اور کسی کو رسول یا نبی بنا کے بھی بھیج سکتا ہے، اس کے اتباع کرنا ہے. یہ ایک اعتراض عام طور پہ ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ کوئی ان کی حیثیت اور ہماری حیثیت میں بہت فرق ہے، وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے. سر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سے دنیا بنی اور آج تک جو لوور کلاس، جو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جو ضعیف ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. سر آج بھی وہی حال ہے اور تب بھی وہی حال تھا. بالکل آج بھی وہی حال ہے کہ رتبے کے لحاظ سے عزت ہوتی ہے، کرسی کے پیسے لحاظ کے حساب سے. جی سر. عزت کے لحاظ سے عزت ہوتی ہے، لیکن غریب آدمی کو کوئی عزت نہیں دیتا آج بھی، چاہے وہ کتنا ہی سچا پکا مسلمان ہو. یہ ہے سمجھ میں آئی بہت. اس کا پھر وہ تفصیلی جواب دیں گے نوح علیہ السلام. پہلے ایک بیچ میں ایک سوال آ گیا 111 میں. از اٹ کلیئر؟ سمجھ میں آیا سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ سر. سر میرا ایک کوشچن ہے، یہ صرف رائٹنگ کی وجہ سے ہے، میں تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی. یہ جو ہے کل کل ارزلون، جو الف اور لام آیا ہے، یہ جو یہ معروفہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے. کہاں آیا الف؟ یہ کل ارزلون جو آیا ہے، یہ الف اور اس کے بگننگ میں دیکھیں الف اینڈ لام ہے اور پھر الف. الف لام ہے، اور یہ الف لام بہت جگہ آتا ہے، اور اس میں کئی حروف شمسی ہونے سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف قمری ہونے سے پڑھا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا. اسی لیے الف لام ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. کل ارزلون ہے نا، الارزلون ہے. تو اب یہ اس کو الف لام، تو وہ الف لام ارزلون دا ڈاؤن ٹراڈن. الف لام جو ہوتا ہے دا ڈاؤن ڈی کے لیے آتا ہے. اوکے جی، ٹھیک 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 ہے. چلیے اب یہ 111 ہو گیا. پھر اس کے بعد 112 سے پھر خطبہ چلے گا. اب خطبے کی نوعیت ویسی نہیں ہے جیسے پہلے 105 سے 110 تک تھی. 111 میں ایک سوال انہوں نے اٹھا دیا کہ آپ پہ ایمان لانے والے نہایت ہی غریب اور گرے ہوئے لوگ اور بھکاری قسم کے لوگ، جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ لتا ہے، نہ کوئی مقام ہے، وہ ایمان لا رہے ہیں، تو ہم تمہاری بات کیسے مانیں گے، ہے نا. اچھا، ایک یہ بات تھی اس کے اندر، اس آیت میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو، جیسے میں ابھی وہ ہریجنوں کی مثال دیا کہ وہ سماج میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے جو کے لیے کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں، کرسچینٹی، یا بعض لوگ اسلام میں بھی آ جاتے ہیں تاکہ ان کا جو سماجی مقام ہندوازم میں بالکل نہیں ہے وہ ان کو اونچا مقام مل جائے. تو اب وہ اس کے پیچھے مفسرین نے کئی کہانیاں بتائی ہیں کہ یہ سوال کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ بھی ایک برابر کا مقام، اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ان کو بہت ہی گرا ہوا سمجھتے تھے. آج بھی کام کرنے والا موچی ہے یا پھر ایسے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، گھر کے کام کرنے والے ہیں. حالانکہ مومن کا تو کام یہ ہے کہ اگر وہ ملازمہ بھی مومن ہے، ملازم بھی مومن ہے، تو ایک دستر پہ کھائیں اور اس کے ساتھ برابری کا سلوک کریں. لیکن آج کتنے فیملیز ہیں جو ایسا کرتے ہیں. امریکہ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان کو دیکھیے آپ، از اٹ پاسبل ایک ہی دستر پہ ملازم اور مالک مل کے کھا رہے ہیں ملازمہ کے ساتھ؟
ہوتا ہے ایسا انڈیا اور پاکستان میں؟ انڈیا والے بھی اس کلاس میں نہیں سر، پہلے دسترخوان بچھتا تھا تو بازو بٹھا لیتے تھے. اب یہ جو میز کرسیوں کا سسٹم ہو گیا نا، ذرا اس میں نظر نہیں آ رہا ہے سر. سر نہیں ایسے معلوم. لوگ بھی ہیں جو اپنے اترے ہوئے کپڑے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں اگر ہمارے ہی کپڑے اترے ہوئے پہنیں گے تو ہماری برابری ہو جائے گی. سر پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں. استغفر پیراور میں بٹھانا تو پھر بہت دور کی بات ہے. اللہ. حالانکہ سب مسلم ہیں، سب کو جو ہے کلچرل چیزیں آ جاتی ہیں. غریب ہے، مسلمان ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے برابر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. سر الحمدللہ ہمارے گھر میں ہمیشہ دسترخوان پہ ہمارے یہاں جو بھی کام کرتی تھی پرسنل باتیں نہیں کرو، پرسنل باتیں اللہ کا نہیں سچ. تو وہ ایک تھی ایک فیملی، وہ لوگ تو اپنے بٹھاتے تھے پہلے، ان لوگوں کو ساتھ جو خود کھاتے تھے ان کو بھی کھلاتے تھے. سر وہ دسترخوان کا سسٹم اچھا تھا، بہت لمبا، سب اس میں شامل رہتے تھے. گھر آنے سے کیا ہو جاتا ہے، میز کرسی آنے سے کیا ہو جاتا ہے، دستر پہ بٹھاتے ہیں تو کرسی پہ بھی بٹھا سکتے. مختصر ہو جا رہا نا سر، وہ 6 کرسی 8 کرسی کہاں بیٹھتے وہ لوگ بازو. بہرحال ایسا ہو رہا ماحول. ہیلے بہانوں کے لیے تو بہت کچھ ہے. بٹھانا چاہتا ہے کہ کرسی الگ بٹھا سکتے، 6 میں 7ویں، خیر چھوڑیے اب اس کو. بہرحال ایسا ہوتا ہے، اس کو تو آپ مانتے ہیں. اور بیبی سٹ کرنے کے لیے بیچاری وہ بچیاں انہوں نے رکھی بھی ہوتی ہیں، ریسٹورینٹ میں کھانے جاتے ہیں، ان بچیوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچہ دے کے انہیں کونے میں بٹھا دیتے، کھانا بھی نہیں کھلاتے، واپس ویسے ہی گھر لاتے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. بس بہرحال اللہ رحم کرے. چلیے پھر یہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ ان لوگوں کا حضرت نوح کا مکالمہ. اور خیر ان کا خطاب شروع ہو گیا. اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو وہ کہتے تھے. کیا جواب ہے؟ چلیے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ پہ رک جائیں گے. اس میں فعل اور فاعل ہے اور اس کے فاعل محذوف ہیں یہاں پہ، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو ہم خالہ نوح بھی کہہ سکتے ہیں. یہی چیز آپ کو قرآن کی تلاوت میں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ خالہ یہاں پر کوئی اس کا فاعل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بس ایسی بات شروع ہو گئی. تو اب یہ خالہ جو ہے اگر وہ غور نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، تو یہ کس کا جواب آ رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں، یہ کس کا مقولہ ہے نا، جی وہ تو سمجھ میں نہیں آتا. تو حالانکہ یہاں پر خالہ نوح نہیں ہے، اور ایسا عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ متن سے سمجھ جانا ہے کہ یہ کون کہہ رہے ہیں. قوم کہہ رہی ہے، یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں. خالہ اس کا فاعل محذوب ہے اور وہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. کیا اور جواب اس دیا؟ کا مقولہ یہ ہے وما علمی، یہاں تک لے لوں گی یا پورا بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں وما علمی کو لیں گے تو واو جو ہے وہ یہاں پر تو کیونکہ کوئی پہلے اس سے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو بھی حالیہ کہہ دوں گی میں. کئی کہیں گے دیو نے باتیں شروع ربط کر کہہ دیں گے، ربط کہہ دیں گے. یہ تو میں نے دیں. حالیہ پہلی دفعہ سنا ہے. کیا پہلی بار سنا ہے؟ واو حالیہ. 1000 بار اب تک ہو چکا ہے، کئی جگہ ہے وہ حالیہ یاد ہوتا ہے. رہے گا انشاءاللہ. تو یہاں ربط ہے. چلیے ماں جو ہے وہ نگیشن کے لیے آیا ہے، اور علمی جو ہے وہ ایک مضاف اور مضاف الیہ ہے جس میں علم ہے، اور یا جو ہے وہ ایک ضمیر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو ریفر کر رہی ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہا ہے. کیا مبتدا بن رہا علمی، ماں علمی، نہیں علم مجھے، ہے؟ میرا علم نہیں، میرا علم، یہ وہ فعل نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر پوری صلاحیت ہے مبتدا بننے کی. اور اس کی خبر ہے بیما کانو یعملون. تو بیما جو ہے وہ ایک کانٹریکشن ہے کہ نہیں میرا علم بیما اس پر جو کانو، کانا کا جملہ ہے، واو الف جو ہے وہ کانا کے اسم ہیں جو ریفر کر رہے ہیں. اگر مجھے جو سمجھ میں آیا ہے تو یہ اگر جو انہوں نے ارزل لوگوں کی بات کی تھی وہ ہے
ان کو ریفر کر رہے ہیں، اور اس کا جو کانا کا جو خبر ہے وہ ہے یا ملون، جو کہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہیں. علامہ اس کا روٹ، عملا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں اس کا میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یعنی وہ جو ایمان لائے تو وہ کیوں لائے، ان لوگوں کا تو سوچ یہ تھی قوم نوح کی کہ وہ لوگ اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے ایمان لائے ہیں، وہ تو کمزور ہیں، لیکن ہمارے جیسا تو کوئی ایمان نہیں لایا. تو ان کا مطلب تھا کہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ اس وجہ سے ایمان لائے. یہ مجھے سمجھ آیا. ویری گڈ. تو یہ بات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے کیسے منطبق کر سکتے ہیں، ربط پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ اس وقت بھی سرداران قریش جو پاورفل تھے، دولت میں بھی اور طاقت میں بھی اور ہر چیز میں، تو وہ ان میں سے تو کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، جبکہ جو چھوٹے جو ایسے تھے وہ لوگ ایمان لے آئے تھے اس وقت. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ دیوانے اور جو ان پڑھ لوگ ہیں. اس سے اتنا تعلق نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کا حال نہیں معلوم کر سکتے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا. کیا آپ پہچان لیتے تھے کہ منافق ہے یا کافر ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لانے والا ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نہیں کی ہے نا. وہ جو سمن بکمن امیون وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. یہ اللہ نے اطلاع دے دی، اور یہ منافق ہیں، یہ بھی اللہ نے اطلاع دے دی. ان کی جو پرائیویٹ سرگوشیاں ہوتی تھی اس کی بھی اطلاع اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو غیب سے بتا دیتے ہیں. وہی کچھ بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتا دیتے ہیں. تو اس طرح سے علم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو یہ ایز اے رسول دلوں کا بھید میں نہیں جانتا، وہ کیوں ایمان لا رہے ہیں یا کیا عمل کر رہے ہیں. وہ نبی ہوں یا رسول ہوں، ظاہر پہ ان کی نظر ہوتی ہے. ایمان لا لیا، ایمان لا لیا. اب وہ کس نیت سے لایا، اس کے دل میں کیا تھا، وہ لوگوں میں اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے، رب کے لیے، کسی اور وجہ سے لایا، یا واقع میں اللہ کے اوپر پورے دل سے ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، یہ نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے کو معلوم ہوگا کیوں ایمان لا رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. میں تو صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوں کہ میری بات سن کے یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. اب وہ کس نیت سے لا رہے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم. ما علمی I don't have the knowledge. اور کوئی کسی کے قلبی حالت کو نہیں پہچان سکتا، انبیاء بھی نہیں پہچان سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی قرآن میں آتے ہیں، آپ سورہ بقرہ میں اور پوری مکی صورتوں میں پڑھے ہیں، اس میں اللہ نے خبر دی. وہ سرگوشیاں جو کرتے تھے، جو باتیں آپ کے سامنے آ کے تو نہیں کرتے تھے کہ نبی ہیں تو آپ کو وہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کرتے تھے. ایسی کتنی آیتیں آپ پڑھ کے آئے قرآن میں، اور اس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دے دی اس کی پوری، کہ وہ اپنی محفلوں میں یہ باتیں کرتے ہیں. نجوا جو کرتے تھے وہ. نجوا جو آپس میں مشورے کرتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایمان لائے تو وہ مومن ہے. وہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے ایک سرائے میں بھی ہوا تھا کہ کسی نے کلمہ پڑھا تو ایک صحابی نے اس کا سر قلم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہا دلوایا ان سے. اور پھر لوگوں نے اپنے اعتراض کیا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کا قلم کیوں کیا سر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو کیا تم اللہ ہو، تم دلوں کا حال جانتے ہو کہ اس نے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا تھا یا واقعی میں ایمان لے آیا تھا. تو پھر وہ ایک مسلمان کا قتل کرنے کی وجہ سے ان سے خون بہا دلوایا تھا. تو ایسے کئی واقعات ہیں جس میں
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر مومن کسی کافر کو قتل کر رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو یہ سمجھنا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے کئی واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں، تو اس کا حال ہم کو نہیں، کلمہ پڑھ لیا بس ختم ہو گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ مومن ہے ہماری نظروں میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا دل کا حال کیا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو اس قوم نے آپ سے کیا تھا۔ وہ کیا سوال تھا کہ خالو ہم ایمان لائے جبکہ اتباع آپ کی اتباع تو ارذل لوگوں نے کی ہے، تو لائک ہم پھر آپ نے ان سے کیا کرتے کہا؟ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے ایمان لائے، کیونکہ انبیاء کو اللہ اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ دیتے ہیں، باقی وہ دلوں کا حال نہیں جانتے۔ یہ معلوم جو ہے یہ کوئی اور کام کی طرف نہیں ہے اشارہ، بلکہ ان کے ایمان لانے کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، فاطمہ ہاتھ اٹھا پھر ہاتھ گرا دیے، کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ جو آپ نے ابھی کہا تھا جواب مجھے مل گیا سر۔ قرآن میں 2 جگہ جب میں نے دیکھا ہے تو ترجمہ یہی لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا ان کے پیشے سے متعلق یا ان کے کام کاج سے متعلق۔ تو میں وہی کہ یہ پھر کیا یہ صحیح بھی ہوگا یا یہ تو غلط؟ کیسے ہوگا؟ پیسے سے تو معلوم ہے وہ چھوٹا کام کرتے ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی موچی ہے، کوئی گھر میں ہوم سروس کرتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، لیکن جو ہے اس کا دل کا حال وہ کیسا مومن ہے وہ کون بتا سکتے ہیں؟ تو یہ معلوم پیشے کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، غربت کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں وہ غریب ہے، وہ چھوٹے کام کرتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے، یا پھر جو ہے دوسرے اور چھوٹے کام جو لوگوں کی نظروں میں لوگوں کے جوتے سیتا ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا دل جو ہے جس سے وہ رسول کی بات کو مانا اور پھر اللہ پہ ایمان لایا، وہ کیا ہے اصل میں اس کے دل کی کیفیت؟ وہ تو صرف عالم القلوب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، رسول نہیں ہوتے۔ جی سر بالکل۔ وہ ترجموں میں گئے تو پھر نہ قرآن سمجھ میں آتی اور نہ جو ہے کوئی مسئلہ حل ہوتا۔ چلیے فاطمہ، جی سر۔ چلیے آگے کیا ہے جلدی 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حسابہم الا علی ربی۔ اب پھر یہ جو ہے یہ ابھی تک مقولہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، بس یہ دوبارہ مقولہ شروع ہو گیا اور وہی کنٹینیوشن ہے۔ جو ہے وہ نگیشن میں حرف نافیہ ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ حسابہم، کہا تھا جی سر، شیا۔ جی سر۔ حسابہم جو ہے پھر یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے ان ارذل لوگوں کے اوپر، ارذلون کی طرف، کہ ان کا حساب، اور اس کو ہم مبتدا لے لیں گے، اور آگے پھر حرف استثناء سے جو خبر باقی ہے وہ آگے جو ہے وہ خبر بھی ہے، مستثنی منہو بھی ہے، علی ربی، لو کو الگ لے لیں گے بس۔ نہیں ابھی وہاں تک بھاگے نہیں، بس یہاں تک اللہ اللہ ربی، یہاں بات ختم ہو گئی۔ اللہ علی ربی، یعنی کہ حساب ان کا صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ ربی جار مجرور، جار مجرور ہے، اللہ رب اور ربی مضاف مضاف علیہ مل کے سارا۔ اب ہمارا کی طرح آپ اس کو وہ کیوں نہیں کرے کہ وہ اللہ علی ربی استثناء مستثنیٰ الیہ کیوں نہیں کرے؟ سر وہ ہم نے کہہ دیا کہ حساب ہم کا یہ خبر بھی ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستثنی منہو بھی ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں سر۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اور کیا ہے اس کی انالیسس نہیں کرے نا آپ؟ ان نافیہ ہے، حساب ہم کیا ہے؟ سر مبتدا لے کے باقی خبر ہے اللہ ربی۔ کہے تھے نا، مبتدا کہے تھے۔ جی سر کہے تھے، جی سر۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اصل میں ذہن سے نکل جاتا آپ۔ بہت اچھا، مبتدا پھر باقی خبر ہے، اور وہ اللہ، اور وہ جو ہے وہ پھر اسی طرح سے کہ وہ حرف استثناء اور مستثنیٰ الیہ وہ آخر ہے، لیکن جملے کی انالیسس میں حسابہم مضاف مضاف ملے، علم ان کے مبتدا ہوا، اللہ علی ربی، وہ صرف اللہ جانتے ہیں، عالم القلوب، عالم الصدور، غیب کا علم رکھنے والے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
انبیاء کو بھی جتنی بات سے واقف کروانا چاہے اسی سے واقف کرواتے ہیں، باقی چیزوں سے نہیں واقف کراتے ہے نا۔ لوگ جو حاضر و ناظر جانتے ہیں انبیاء کو، ایسا بھی ایک بلیف رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، اللہ نے واقف نہیں کرایا، لیکن بجائے اس کے مدنی زندگی میں جب ایک خاتون، مسلمان خاتون کو یہودیوں نے کچھ چھیڑا تھا یا کچھ کیا تھا، تو اس وقت آپ ان سے اس کا بدلہ لینے صحابہ کے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے اس کا معاوضہ دینے کے لیے آپ سے کہا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ اس دیوار کے نیچے آپ ٹھہریے، ہم لے کے آتے ہیں، اور پھر آپ کے قتل کا پروگرام بنایا کہ اوپر سے ایک پتھر آپ کے اوپر چھوڑیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے، اس طرح سے آپ بچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف کرا دیتے ہیں، الہام ہو جاتا ہے، وہی آتی ہے، فرشتے سے گائیڈنس مل جاتا ہے، آپ کو بات کا علم ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی سر، اور اس میں جو پچھلی بات جو ہم غلط ترجمے کا جواب بھی آ گیا ہے کہ پروفیشن کی بات نہیں ہے، دلوں کے بھید وہ جانتا ہے، اسی لیے حساب بھی اسی کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بس اللہ ہی ان کا حساب کرے گا۔ اگر وہ نیک نیتی سے ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ، تو اللہ جو ہے خود جانتے ہیں۔ اگر نہیں، کوئی رتبے کے لیے، کوئی دنیاوی غرض کے لیے اگر ایمان لائے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ تو میں یعنی نوح علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے کو تو صرف ظاہر معلوم ہے، اس وقت تک کہ جب تک اللہ نے مجھے واقف نہیں کرا دیا کہ یہ کافر ہیں، ہے نا۔ سے آپ سورہ تحریمیہ کا وہاں بھی پڑھے ہوں گے، نہیں سورہ منافقون میں پڑھے ہوں گے، وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان لائے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو واقف کرا دیا، لیکن بظاہر کلمے کے طور پہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہتے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے، آپ کے سامنے ایک بات کرتے تھے، اپنے لوگوں میں جا کے ایک بات کرتے تھے۔ ایسی باتوں سے پورا سورہ بقرہ اور مدنی صورتیں بھری ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کا کیا ہے؟ لو تشعرونا، لو حرف شرط ہے، اور آگے پھر ہے شرطیہ انشائیہ جملہ ہے یہ۔ تشعرونا میں شعرا سے شعور یعنی کہ سمجھ، تشعرونا فعل اور فاعل، تا اور واو نون جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے فاعل جو کہ قوم نوح کی طرف ہے، کہ اگر تم شعور رکھتے۔ تم کو شعور ہونا چاہیے کہ میں صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ وہی کے ذریعے بتا دے کہ یہ صرف زبان سے مسلمان ہیں اندر سے نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، وہ انبیاء کو بتا دیتے ہیں، رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن بظاہر جب تک اللہ بتائے نہیں، وہ اگر ایمان لایا ہے تو پھر وہ ایمان لانے والا ہے۔ اور یہی بات تم اگر سمجھ سکتے تو تمہاری بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ میں تو ان کے دلوں کا بھید نہیں جانتا، رب سمجھ میں آ رہا ہے آیتوں کا، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن کیسے پرمعنی آیتیں ہیں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم ان کے دلوں کا بھید سمجھ رہے ہیں کہ وہ رتبے کے لیے ایمان لائے، وہ جو ہے کسی اور غرض سے ایمان لائے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تو تم کو کیسا معلوم ہو گیا ان کے ایمان کی حالت؟ یہ بات اگر تم سمجھتے تو اچھا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، اور پھر ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا کسی رتبے کے لیے کسی لالچ میں آ کے ایمان لائے ہیں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی تو بہت اچھا تھا۔ لو تشعرون، از اٹ کلیئر؟ جی سر، الحمدللہ۔ اینی ڈاؤٹ؟ نو سر۔ الحمدللہ۔ چل نو، چھوٹی سی آیت ہے، اور راشدہ۔ جی سر، السلام علیکم۔ وما انا بطارد المومنین، واؤ جو ہے یہ عطف کہیں گے اس کو، اور نا از حرف نافیہ،
अना जो है ये ज़मीर मुनफसिल है और यहाँ से मुब्तदा जुमला इस्मिया नेगेशन में शुरू हो रहा है कि मैं बितारिदी दूर करना, तारिद इसका रूट वर्ड है, इस जार मजरूर रिद रूट वर्ड नहीं होता, तारिद रूट वर्ड नहीं होता। नहीं है। तर तरदा हाँ, फिर ऐसा इतने अच्छे लोग मिलके कभी ऐसे तकलीफ दे बात का तारीफ कैसा रूट वर्ड होता है। उसको जब वो क्या है वो सलासी मुजर्रद है तो वो तरदा होगा, है ना। सर वो दिमाग जरा थोड़ा भी खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा। चलिए अना बितारिदिन, अब ये बी क्या है? बी जार मजरूर कहेंगे या सर इसको ये वो है अपना मेरा तो अगर मैं मायने के उससे जाऊं तो ये इजाफत वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कि बितारे दिन जैसा कफा बिही आया था इससे पहले, ये जायदा है, फिर ये महलन और असलन वाली बात है। अना बितारिदा तारिदू, मैं उनको दूर करने वाला नहीं हूँ, माना बितारिदा। और ये जो है निगेशन के साथ है, मैं उनको अपने से दूर नहीं करूँगा। किसको दूर नहीं करूँगा? मोमिनीना, ये उसकी हाँ, खबर है, मतलब सारी मैं मोमिन ईमान वालों को। बस मैं अपने से दूर नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी नजर सिर्फ जाहिर पे है, दिलों का भेद तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। जी ठीक है, अब एक सजदा दानिश रह गए बीच में उठाए थे हाथ, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में सजदा को मौका देंगे और फिर जो है ये आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इज इट क्लियर? बहुत सी चीजें फ्रेश हो रही है ना। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हमारा बेगम जल्दी से दुआ करो, टाइम हो सर गया। एक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल सर, तो इसको हम बस पूरे को ये कहेंगे कि बितारिदिल मोमिनीन खबर है, तारिद और मोमिनीन की अलग अलग पोजीशंस नहीं है कोई, कुल अलग है, तो सर किसको नहीं करेंगे? मोमिनीन। सर दोनों इसम है ना, हाँ है, दोनों इसमें है तो क्या हो गया? तो सर हम क्या बनेगा फिर? खबर हुई तो उसके साथ साथ अना की खबर हो गई। अना की खबर हो गई, मुब्तदा की खबर है, मोमिनीन को दूर नहीं करूंगा, ठीक करने वालों में से नहीं हूँ। ठीक सर। पर ज़मीर फसल जो कहा है इन्होंने वो समझ नहीं आई बात इसमें। यहाँ तो सर सिंपल मुब्तदा नहीं होना कि चाहिए। कहीं से आ गया उनके जहन में के ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल होती है, जैसे ना आता है ना, तो ना जो है ज़मीर मुत्तसिल है, और अना जब आया तो ये क्या है? ज़मीर मुनफसिल हो गई ना सर ये अना। हाँ, तो उसको उन्होंने एक जाहिर कर दिया, हालांकि वो जुमले के लिहाज से उतना कहना ज़रूरी नहीं था उनके कि ज़मीर मुत्तसिल है मुनफसिल है, बल्कि सीधा सीधा ये मुब्तदा है। लेकिन उनके जहन में आ गया कि एक ज़मीर ना है, का है, कुम है, ये सब क्या है? ये मुत्तसिल है। मुत्तसिल यानी उसी के अंदर, फेल के अंदर ज़मीर आ गई, और मुनफसिल माने ज़मीर बिल्कुल अलग आना है ना। और वो नी आया इससे पहले, वो क्या है? मुत्तसिल है, ज़मीर उसमें फेल में छुप उसके साथ मिली हुई है। एक पुराने बिल्कुल इब्तिदा में हम ज़मीर मुत्तसिल भी होती है फेल या इसम, किताब का में का क्या है? आते में जी का सर ज़मीर मुनफसिल सेपरेट है, मुत्तसिल का अलग नहीं है ना, किताब का था जुड़ी हुई है, हाँ, मुत्तसिल जुड़ी किताब हुई। का। जी सर, और अगर अंता आएगा तो सर सेपरेट है वो मुनफसिल। खत्म हो गई। उसको उनके जहन में एक पुरानी बात आ गई तो उन्होंने यहाँ ज़मीर वो भी एक टर्म जी में सर इस्तेमाल ठीक है। किया, तो उसके ऊपर कोई तनकीद की जरूरत नहीं है। जुमले के एनालिसिस में जी सर। ज़मीर मुनफसिल मुत्तसिल बोलने की जरूरत नहीं है। सर असल में वो हम सीख रहे थे ज़मीर फसल, तो मैंने कहा शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ। वो ज़मीर फसल हम सीख रहे थे, मेरे दिमाग में वो था। तो बिल्कुल नहीं मकसद मेरा तनकीद करना बिल्कुल भी नहीं था सर।
चलिए हुमैरा जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़िदना इल्मा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह किसी फ़नी टेक्नोलॉजी की ख़राबी के बगैर ये हफ़्ता गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिला। अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम सब इसके लिए वक्त निकालें। अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा कर दीजिए, हमारी दिलचस्पी को बढ़ा दें। अल्लाह हम सब से कबूल फरमा लीजिए इस कोशिश को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेक्निकल खराबी तो बहुत थी, और मैं बहुत परेशान था टेक्निकल खराबी से कि मेरा ये 40 दिन तक जो छुट्टियां रही उसमें प्रोग्रामिंग जो वेबएक्स की थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो अब मुझे आखिर में व्हाट्सएप से वो जो तुम लिंक भेजते हैं उससे क्लास को स्टार्ट करना पड़ा। अब ये कल परसों में इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग को रीसेट करूँगा तो वो फिर बड़ी आसानी से क्लास शुरू होती। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर डिस्टरबेंस के पहले दिन थोड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद वो मैं व्हाट्सएप से आपकी क्लास में आ रहा हूँ लिंक से, तो वो मेरा प्रोग्रामिंग पूरी छुट्टियों में ख़त्म हो गई। वो प्रोग्रामिंग के अंदर खुद ही आ जाता लिंक और मैं उससे जो है क्लास शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। चलिए इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा वीकेंड पे। इंशाल्लाह सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। शाजिया, शाजिया है, चले गए? जी सर हूँ। अच्छा, 1 सेकंड के लिए क्लास के बाद मेरे से बात कर सकते हैं? जरूर सर, कॉल करूँ सर? अभी कॉल करो, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी सर, जी सर।